الحجارہ کے گرد و نواح میں دشمن کی جو قوت مجتمع ہو رہی تھی اسے تو عبد الرحمن نے منتشر کر دیا تھا۔ اس کے بعد عبد الرحمن یکے بعد دیگرے ان شہروں اور قلعوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں نبرہ کی مملکت کے عساکر جمع ہو رہے تھے۔ جس شہر سے بھی عبد الرحمن کو ایسی خبریں ملیں اس شہر کی طرف وہ بڑھا اور ہر شہر اور قلعے میں اس نے دشمن کی قوت کو روند کر رکھ دیا۔ امیر عبد الرحمن کے مخبروں نے جس جس قلعے اور جس جس شہر سے متعلق خبر دی تھی کہ وہاں دشمن کے لشکر جمع ہو رہے ہیں، عبد الرحمن نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اب ایک طرح سے اس نے نبرہ کی مملکت کے ارد گرد جو بڑے بڑے شہر اور قلعے تھے انہیں اپنے لیے بالکل بے خطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ امیر عبد الرحمن کی ان مسلسل فتوحات سے لیون کا حکمران رومیر ایک طرح سے کسر نفسی کا شکار ہو چکا تھا۔ جس مقام پر بھی وہ عبد الرحمن سے ٹکرایا شکست اس کا مقدر بنی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی کوشش کی۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے بیٹے حکم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ عبد الرحمن کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے عبداللہ زاہد کے نام سے مشہور تھا۔ لیون کے بادشاہ رومیر نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ کو اکسایا جائے کہ وہ اپنے باپ عبد الرحمن کے بعد مسلمانوں کی مملکت کا حکمران بننے کا دعویٰ کر دے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رومیر نے پہلے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، پھر کچھ مخبر جو اپنے کام میں نہایت ماہر تھے وہ اس نے کرتبہ کی طرف روانہ کیے۔ ان لوگوں نے دولت کے انبار کا سہارا لیتے ہوئے کرتبہ کے ایک فقیہ سے رابطہ قائم کیا۔ اس فقیہ کا نام عبد الباری تھا۔ یہ فقیہ لیون کے بادشاہ رومیر کے آدمیوں کے بہکاوے میں آ گیا اور رومیر کے آدمیوں کے لیے اس نے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اب اس فقیہ عبد الباری کے عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ زاہد کے ساتھ بڑے قریبی اور بڑے شفیقانہ تعلقات تھے۔ رومیر کے آدمیوں کے کہنے پر عبد الباری نے عبداللہ زاہد کو بہکایا کہ عبد الرحمن کے بعد سلطنت کا جانشین حکم کو نہیں اسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکم کی نسبت وہ زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ آخر عبد الباری نے لگاتار عبداللہ زاہد کو بہکانا شروع کر دیا۔ ایک روز عبداللہ بھی اس بہکاوے میں آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ سلطنت کا حکمران میں ہی بنوں گا۔ عبداللہ کو حکمران بننے پر آمادہ کرنے کے لیے لیون کے آدمیوں اور عبد الباری نے بڑی محنت کی تھی اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ آخر لیون کے جاسوسوں عبد الباری اور عبداللہ زاہد کے درمیان یہ طے پایا کہ امیر عبد الرحمن الثالث اور اس کے ولی عہد بیٹے حکم دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن لیون کے بادشاہ اور اس کے جاسوسوں کی بدبختی کہ عبد الرحمن کا بیٹا حکم جو اپنے باپ کی غیر موجودگی میں سلطنت کا کاروبار چلاتا تھا وہ بڑا دانا، عقل مند اور بڑا شجاع تھا۔ اس کے جاسوس بھی اپنا کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس صورتحال سے حکم کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی عبد الباری اور عبداللہ دونوں کو گرفتار کر کے زندان میں بند کر دیا گیا۔ عبداللہ زاہد تو زندان میں مر گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زندان کے داروغہ نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا، جبکہ فقیہ عبد الباری نے اس زندان میں خودکشی کر لی تھی۔ اس طرح ایک سازش کھڑی کر کے رومیر جو اسلامی مملکت میں انتشار اور افراتفری برپا کرنا چاہتا تھا اس میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کرسینہ اور انجلینا دونوں محافظ دستوں کے ساتھ ایک روز کرتبہ شہر میں داخل ہوئیں۔ محافظ دستوں کے سالار کو کیونکہ امیر عبد الرحمن نے تفصیل کے ساتھ ہدایات جاری کی تھیں، لہٰذا طبیب خروئی کی حویلی کے سامنے آ کر جب مسلح دستے رکے تب کرسینہ اور انجلینا نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک دیا۔ محافظ دستوں کا سالار اپنے گھوڑے سے اتر کر جب طبیب خروئی کے دروازے پر دستک دینے لگا تب کرسینہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی اور دستک دینے سے پہلے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے عزیز بھائی، کیا یہ حویلی طبیب خروئی کی ہے یا احمد بن یعلا کی؟ سالار دستک دیتے دیتے رک گیا، مڑ کر کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بہن، جس حویلی کے دروازے پر میں دستک دینے لگا ہوں یہ طبیب خروئی کی ہے، اس کے ساتھ جو حویلی ہے وہ احمد بن یعلا کی ہے۔ کرسینہ آگے بڑھی اور احمد بن یعلا کی حویلی کے سامنے آئی۔ دروازے کو باہر سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر محافظ دستوں کے سالار کے پاس آئی اور کہنے لگی، احمد بن یعلا کی حویلی کو باہر سے قفل نہیں لگا ہوا، صرف زنجیر لگی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور انجلینا دونوں اپنے گھوڑوں کو اس حویلی میں لے جائیں۔ جواب میں محافظ دستوں کا سالار مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، اس میں تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حویلی کو باہر سے قفل نہیں لگا ہوا، صرف زنجیر لگی ہوئی ہے تو دونوں بہنیں اندر جاؤ اور حویلی دیکھ لو۔ اس سالار کے ان الفاظ پر کرسینہ خوش ہو گئی، دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں اور میری بہن دونوں اپنے گھوڑوں کو اندر لے جاتی ہیں۔
سالار منہ سے کچھ نہ بولا، تاہم مسکراتے ہوئے جب اس نے اسبات میں اپنی گردن ہلائی تب بھاگنے کے انداز میں کرسینہ حویلی کی طرف گئی، زنجیر ہٹائی، دروازے کے دونوں پٹ کھولے، پھر دونوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف مخصوص اشارہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے حویلی میں داخل ہو گئیں۔ صحن میں آ کر کرسینہ کھڑی ہو گئی، کچھ دیر تک چاروں طرف حویلی کا جائزہ لیتی رہی، پھر انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا میری بہن، ہم دونوں کے رہنے کے لیے حویلی بری نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ حویلی کم از کم میری امیدوں سے کہیں اچھی ہے۔ دیکھو بائیں طرف چھپر نما استبل ہے، کھونٹے بھی ہیں، ناندے بھی ہیں۔ آؤ اپنے گھوڑوں کو پہلے یہاں باندھتی ہیں، اس کے بعد حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتی ہیں۔ انجلینا نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھا، اپنا سامان زینوں کے ساتھ ہی لٹکا رہنے دیا، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جو حویلی کے سامنے والے کمرے تھے ان کی طرف بڑھیں۔ پہلے دونوں کمروں کے سامنے جو خاصا چوڑا برآمدہ بنا ہوا تھا اس کا جائزہ لیا۔ برآمدے کے ایک طرف خاصا بڑا مطبخ تھا اور دوسری طرف طہارت خانے بنے ہوئے تھے۔ دونوں چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد مسکراتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، یہاں بڑے اچھے اور خوشکن انداز میں رہا جا سکتا ہے۔ پھر جب وہ دونوں کمروں کی طرف گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی کمرے کو قفل نہیں لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر پہلے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ اندر مختصر سا سامان تھا اور کچھ مسہریاں دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی تھیں۔ کچھ دیر تک اس کمرے کا جائزہ لینے کے بعد دونوں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہاں کمرے کے ایک کونے میں دو مسہریاں ایک طرف بچھی ہوئی تھیں، جن کے اوپر توشک اور رضائیاں طے کر کے رکھی ہوئی تھیں اور ایک صاف ستھری چادر سے انہیں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کمرے کے اندر لکڑی کی دو بڑی بڑی الماریاں بھی تھیں۔ کرسینہ نے پہلے ایک الماری کا پٹ کھولا، اس کے اندر کچھ چادریں، تولیے، انگوچھے رکھے ہوئے تھے۔ اس سامان کو دیکھ کر کرسینہ خوش ہوئی۔ پھر دوسری الماری کو دیکھا، وہاں بھی گھر کی ضروریات کا سامان پڑا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے کرسینہ نے اس الماری کا پٹ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے انجلینا کا ہاتھ پکڑا اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی۔ مطبخ کی اس نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، پھر انجلینا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انجلینا، اس حویلی میں خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے احمد بن یعلا۔ کرسینہ مطبخ سے نکل کر برآمدے میں آئی، کچھ سوچا، پھر اس کے بعد انجلینا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انجلینا میری بہن، تم نے بھی جائزہ لیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ حویلی کی صفائی کوئی کرتا ہے، ورنہ تم جانتی ہو احمد بن یعلا تو اپنے لشکر کے ساتھ گزشتہ کئی ماہ سے مختلف مہموں میں مصروف ہے۔ اگر اس حویلی کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو اب تک ہر چیز پر گرد کی اچھی خاصی موٹی تہیں جم چکی ہوتی، لیکن میں دیکھتی ہوں ہر چیز صاف ستھری، گرد سے بالکل پاک اور دھلی دھلی سی ہے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، میری بہن، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ امیر عبد الرحمن نے کیا ہم دونوں کو سمجھاتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ احمد بن یعلا کے ہمسائے میں طبیب خروئی رہتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام رحیق ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام یوحنا ہے، وہ دونوں ہی احمد بن یعلا کو اپنا بھائی خیال کرتے ہیں، لہٰذا میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس حویلی کی صفائی طبیب خروئی کی بیٹی رحیق کرتی ہوگی۔ کرسینہ منہ سے کچھ نہ بولی، مسکراتے ہوئے اس نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، یہ بائیں طرف والا کمرہ میرے خیال میں توشک خانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ دائیں طرف والے کمرے میں تم نے دیکھا کچھ مسہریاں دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہیں، میرے خیال میں آؤ اس کمرے میں دو مسہریاں بچھاتی ہیں۔ ساتھ والے کمرے میں کافی بستر پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے بستر لے کر ان مسہریوں پر بچھاتے ہیں، اس کے بعد مطبخ کو گرم کرنے کے لیے چیزیں منگاتی ہیں اور یہاں اپنے رہنے کا مستقل سامان کرتی ہیں۔ انجلینا نے مسکراتے ہوئے کرسینہ سے اتفاق کیا، پھر دونوں بہنیں دائیں جانب والے کمرے میں مسہریاں بچھا کر ان پر بستر لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ دوسری طرف جو مسلح دستے کرسینہ اور انجلینا دونوں کو لے کر آئے تھے، ان کے سالار نے طبیب خروئی کی حویلی پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے والا خروئی تھا۔ اس سالار اور مسلح جوانوں کو اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھتے ہوئے خروئی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ اتنی دیر تک رحیق اور یوحنا بھی دروازے پر آ گئے، وہ بھی حویلی کے سامنے اتنے مسلح جوانوں کو دیکھتے ہوئے فکر مندی اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر اس سالار نے حکیم خروئی کو مخاطب کیا، محترم خروئی، آپ مجھے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، میں امیر کے لشکر کا ایک چھوٹا سالار ہوں۔
اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ ذرا میرے ساتھ اپنے دیوان خانے میں چلیے، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے مسلح جوان حویلی سے باہر ہی کھڑے رہیں گے۔ خروئی ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ سالار حویلی میں داخل ہوا۔ خروئی اسے اپنے دیوان خانے کی طرف لے گیا۔ رحیق اور یوحنا ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھے۔ چاروں دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب سوالیہ سے انداز میں طبیب خروئی اس سالار کی طرف دیکھنے لگا، یہاں تک کہ سالار نے اسے مخاطب کیا۔ اس کے بعد اس نے حکیم خروئی کو کرسینا اور انجلینا کے پورے حالات تفصیل سے کہہ دیے، ساتھ ہی جو احکامات امیر عبد الرحمن نے جاری کیے تھے ان کے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد رحیق اور یوحنا کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر خود خروئی بھی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر جذبات سے مغلوب ہو کر رحیق اس سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے محترم بھائی، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جن دو لڑکیوں کا ذکر کیا ہے، جن کے نام آپ نے کرسینا اور انجلینا بتائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی کہ لیون کے بادشاہ رومیر کی بیٹی ہمارے بھائی احمد بن یعلا کو پسند کرتی ہے، اور یہ کہ ہمارے بھائی کی محبت میں وہ محل کی زندگی کو لات مار کر یہاں رہنے کے لیے آ گئی ہے۔ بھائی وقت ضائع نہ کرو، بتاؤ وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں ان سے ملوں، ان کی خدمت کروں اور ان کی رہائش اور ان کے کھانے کا اہتمام کروں۔ رحیق کی اس بےتابی پر وہ سالار بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، تمہیں زیادہ پریشان اور بےتاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چونکہ بڑے برے حالات کے تحت یہاں آنے پر مجبور ہوئی ہیں، لہٰذا کچھ مسلح جوان آپ اور امیر احمد بن یعلا کی حویلی کے اطراف میں گھومتے ہوئے ان کی حفاظت پر ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ میری بہن، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر پہلے ان دونوں سے مل لو۔ وہ دونوں امیر احمد بن یعلا کی حویلی میں داخل ہو گئی ہیں، کیونکہ اپنی رہائش وہ وہیں رکھیں گی۔ اس سالار کا اتنا کہنا تھا کہ رحیق اور یوحنا دونوں آگے پیچھے بھاگنے کے انداز میں احمد بن یعلا کی حویلی کی طرف ہو لیے۔ اس موقع پر طبیب خروئی بھی اٹھا اور اس سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ بیٹھیں، میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے خوردونوش کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس پر وہ سالار مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، محترم خروئی، آپ کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اور میرے ساتھ جس قدر مسلح جوان ہیں سب کرتبہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ فی الحال تو میں ان سب کو اپنے اپنے گھروں کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ لوگ مستقل یہاں دونوں حویلیوں پر نگاہ رکھیں گے، وہ یہیں قیام کریں گے اور میں باقی ساتھیوں کے ساتھ واپس لشکر کی طرف چلا جاؤں گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ لشکری بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جنہوں نے یہاں نگاہ رکھنی ہے وہ ان دونوں حویلیوں کے ارد گرد باری باری منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب خروئی سے اس سالار نے مصافحہ کیا، پھر وہ حویلی سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو موڑا اور ایک طرف ہو لیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ کرسینا اور انجلینا دونوں سامنے والے کمرے میں مسحریوں پر بستر لگانے کے بعد ابھی بستروں پر بیٹھی ہی تھیں کہ اس کمرے میں رحیق اور یوحنا دونوں بہن بھائی داخل ہو گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی کرسینا اور انجلینا اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر کرسینا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ دونوں رحیق اور یوحنا ہیں۔ میرا نام کرسینا ہے، میرے ساتھ یہ میری بہن انجلینا ہے۔ کرسینا کا اتنا کہنا تھا کہ رحیق بھاگی، باری باری دونوں سے بغل گیر ہوئی، پھر علیحدہ ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تم دونوں کو کرتبہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے بعد رحیق نے کرسینا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری بہن، آپ میرے بھائی احمد بن یعلا سے محبت کرتی ہیں، اس لحاظ سے آپ ہمارے لیے بڑی محترم اور صاحب۔ یہاں تک کہتے کہتے رحیق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے دروازے پر طبیب خروئی نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے رحیق کو رک جانا پڑا۔ طبیب خروئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، باری باری شفقت بھرے انداز میں اس نے اپنا ہاتھ کرسینا اور انجلینا کے سر پر رکھا، پھر کہنے لگا، میں طبیب خروئی ہوں۔ جو سالار آیا ہے اس نے مجھے تفصیل بتا دی ہے کہ آپ دونوں سے امیر عبد الرحمن نے میرا ذکر کیا تھا۔ میری بچیوں، تم دونوں کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حویلی احمد بن یعلا کی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ بڑی کرسینا اور چھوٹی انجلینا ہے۔ اس بنا پر میں تم دونوں کو پہچان چکا ہوں۔ پھر کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے طبیب خروئی کہنے لگا، میری بیٹی، تم نے اپنی محبت اور چاہت کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے، یوں جانو وہ پتھر میں رکھا ہوا ایک ہیرا اور گوہر ہے۔ بیٹی، لشکر میں شامل ہونے سے پہلے احمد بن یعلا بڑے پرامن انداز میں اپنا ریوڑ چلایا کرتا تھا۔
جس گھوڑے پر وہ سوار ہو کر لشکر میں شامل ہوا ہے وہ گھوڑا اس کا اپنا پالا اور سدھایا ہوا ہے۔ وہ ریوڑ چرایا کرتا تھا تو شام کے وقت جب ریوڑ چرا کر لوٹتا تھا تو اس کا ریوڑ آگے آگے ہوتا تھا، اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، اور شام کو لوٹتے وقت وہ جب اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائے لوٹتا تھا تو بڑا خوبصورت اور بھلا لگتا تھا۔ اس کے ماں باپ مر گئے تھے، یہ 4 بھائی دادا کے پاس رہتے تھے۔ ان کا دادا بھی مر چکا ہے، اور جس طرح اس کے بھائی مارے گئے سالار نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی تفصیل تم دونوں جانتی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد طبیب خروئی رکا اور پھر دوبارہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹیوں، احمد بن یعلا اور ہماری حویلی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے لیے وہ بیٹوں کی مانند ہے۔ قسم موسیٰ و ہارون کے رب کی، میں نے کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا کہ میرے 2 بیٹے احمد بن یعلا اور یوحنا ہیں، جبکہ احمد بھی یہی سمجھتا رہا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کی ایک بہن ہے جس کا نام رحیق اور ایک بھائی ہے جس کا نام یوحنا ہے۔ اس لیے یوں جانو کہ یہ دونوں حویلیاں ایک ہی ہیں۔ اب میری بچیوں، یہ فیصلہ تم دونوں کی منشا پر چھوڑتا ہوں کہ تم دونوں اپنی رہائش کہاں رکھنا چاہتی ہو۔ اگر ہماری حویلی میں رہنا چاہتی ہو تو تم دونوں کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا جائے گا، اور اگر طبیب خروئی کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کرسینا بولی، آپ جو ہمیں پیشکش کر رہے ہیں اس کے لیے میں اور میری بہن انجلینا تہہ دل سے آپ کی ممنون اور شکر گزار ہیں۔ آپ سے متعلق ہمیں امیر عبد الرحمن نے تفصیل سے بتا رکھا ہے، ہم دونوں بہنیں اسی حویلی میں قیام کرنا چاہیں گی، بس آپ کو زحمت یہ دینا چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے روزمرہ ضروریات کی اشیاء کا ذخیرہ مطبخ میں کر دیں۔ طبیب خروئی مسکرایا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کو اپنے اخراجات کے لیے کس قدر رقم کی ضرورت ہے اور تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں میں تمہیں بازار سے منگوا دیتا ہوں۔ طبیب خروئی جب رکا تب کرسینا کہنے لگی، آپ کو ہمارے لیے رقم کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ہم امیر عبد الرحمن کے پاس سے رخصت ہوئی تھیں اس وقت تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا، لیکن جو محافظ دستہ انہوں نے ہمارے ساتھ روانہ کیا اس کا جو سالار تھا اسے انہوں نے ہمارے لیے کافی نقدی دی تھی۔ راستے میں اس نے نقدی کی وہ تھیلیاں ہمارے حوالے کر دی ہیں۔ وہ نقدی اس قدر ہے کہ ہم اگر اس حویلی میں سالوں تک قیام کیے رہیں تو وہ ہمارے کام آتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی کرسینا کو کچھ یاد آیا، پھر طبیب خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ ذرا رکیے، میں ابھی آتی ہوں۔ کرسینا بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اپنے اور انجلینا کے گھوڑوں کے ساتھ جو 2 خرجینیں بندھی ہوئی تھیں وہ 4 خرجینیں لے کر کمرے میں آئی۔ ایک خرجین میں ہاتھ ڈال کر اس نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، اس میں سے کچھ سکے نکال کر جب وہ طبیب خروئی کی طرف بڑھی تب طبیب خروئی پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میری بچی، یہ نقدی تم رکھو، اس لیے کہ طبیب خروئی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کرسینا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ بیٹی بھی کہتے ہیں اور میری بات بھی نہیں مانتے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کافی مقدار میں نقدی ہے، آپ مہربانی کریں جو سکے میں دے رہی ہوں یہ رکھیں اور ان سے ہمارے لیے ضروریات کا سامان منگوا دیں۔ میں آپ سے چیزیں نہیں کہوں گی، آپ اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، جو چیزیں آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی لا دیں، ساتھ ہی ہمارے گھوڑوں کے چارے کا انتظام بھی ہو جائے تو وہ بھی کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی کرسینا آگے بڑھی اور سارے سکے اس نے طبیب خروئی کو تھما دیے۔ وہاں کھڑے کھڑے طبیب خروئی نے کچھ سوچا، پھر یوحنا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یوحنا میرے بیٹے، تم کچھ نقدی لے جاؤ، گھوڑوں کے لیے خشک اور ہرے چارے کا اہتمام کر دو، استبل میں پانی کے لیے جو ناند ہے وہ بھی پانی سے بھر دو، گھوڑے پیاسے ہوں گے، لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، جبکہ میں بازار جاتا ہوں اور اپنی ان دونوں بیٹیوں کے لیے ساری اشیاء خرید کر لاتا ہوں۔ اس پر یوحنا طبیب خروئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ یہیں رکیں، طہارت خانے میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میں پانی سے بھر دیتا ہوں اور استبل میں جو بڑی ناند ہے اس میں بھی پانی بھرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی بازار جاؤں گا، دونوں باپ بیٹا ضروریات کی چیزیں بھی لے آئیں گے اور گھوڑوں کے لیے چارہ بھی ساتھ ہی لیتے آئیں گے۔ طبیب خروئی نے اس سے اتفاق کیا۔ اس پر یوحنا باہر نکل گیا۔ اس موقع پر کرسینا نے خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس طرح ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہم دونوں بہنوں کو گناہگار کر رہے ہیں۔ کرسینا کو رک جانا پڑا اس لیے کہ احتجاج کرتے ہوئے رحیق کہنے لگی، 2 نہیں 3 بہنوں کو، آپ دونوں میری بہنیں ہیں اور میں بہن ہی کی طرح آپ کی خدمت کروں گی۔
رحیق کی اس گفتگو سے کرسینہ اور انجلینا ایسی خوش ہوئیں کہ باری باری عجیب سے انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ رحیق کو انہوں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کرسینہ اور خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کریں، مہربانی کر کے جب تک یوحنا واپس نہیں آتا اپنی مسحری پر بیٹھ جائیں۔ طبیب خروئی مان گیا، مسکراتے ہوئے سامنے مستحری پر ہو بیٹھا۔ دوسری مسحری پر کرسینہ، انجلینا اور رحیق بیٹھ گئیں۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ یوحنا لوٹ کر آیا۔ اپنے باپ خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، بابا، میں نے استبل میں جو ناند ہے اس میں پانی بھر دیا ہے، طہارت خانے میں جس قدر برتن ہیں وہ بھی بھر دیے ہیں، دونوں گھوڑوں کی زینیں اتار کر میں نے برآمدے میں رکھ دی ہیں اور ان کے منہ سے دھانے اتار کر کھونٹوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ میرے خیال میں اب چلیں تاکہ اپنی ان دونوں بہنوں کا سامان لے آئیں۔ یوحنا کے ان الفاظ کے ساتھ طبیب خروئی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو بیٹے، دونوں بازار چلتے ہیں، مطبخ کے سامان کے علاوہ گھوڑوں کا چارہ بھی لے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی طبیب خروئی اور یوحنا دونوں وہاں سے نکل گئے۔ خروئی اور یوحنا کے جانے کے بعد کرسینہ بڑے غور سے رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، رحیق میری بہن، جس وقت میں اور انجلینا دونوں بہنیں اس حویلی میں داخل ہوئی تھیں، ہم نے دیکھا کہ حویلی کی ہر چیز صاف تھی، سب کچھ بڑی ترتیب کے ساتھ تھا، دوسرے بستر بھی تہہ کر کے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حویلی کی پوری طرح صفائی اور ستھرائی بھی کی ہوئی تھی۔ کیا یہ سارا کام؟ کرسینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جواب میں رحیق مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بہنوں، میں نے کبھی بھی اپنی اور اس حویلی میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں سمجھا۔ میں اور میرا بھائی اس وقت سے احمد بن یعلا سے محبت کرتے ہیں جب وہ کرتبہ کے نواح میں ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ اب تو وہ امیر عبد الرحمن کے لشکر میں ایک بہت بڑے سالار کے منصب پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی محبت اور شفقت وہی ہے جو اس وقت تھی جب وہ چرواہے تھے۔ رحیق جب رکی تب کرسینہ نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ لشکر میں شامل ہونے سے پہلے احمد بن یعلا اور ان کے دادا کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ رحیق نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، میری بہنوں، ان کی آمدنی کے دو بڑے ذرائع تھے۔ پہلا یہ کہ ان کا بکریوں کا ایک کافی بڑا ریوڑ تھا۔ یہ جو آپ حویلی کے بائیں جانب استبل دیکھتے ہیں، یہ سارا استبل بکریوں سے بھر جاتا تھا۔ کچھ بکریاں باہر صحن میں بھی کھڑی رہتی تھیں۔ بکریوں کا دودھ اس قدر ہوتا تھا کہ سنبھالنے سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ بھائی کو ان بکریوں کی کافی آمدنی تھی۔ گاہے گاہے چند مہینے کے بعد وہ بکریاں بیچ کر معقول رقم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھائی کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ رحیق جب رکی تب کرسینہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بکریوں کی جس ریوڑ کا میری بہن تم ذکر کر رہی ہو وہ ہے کہاں؟ تم نے خود ہی کہا کہ حویلی کے اندر جو استبل ہے، نہ صرف وہ بلکہ صحن کا ایک حصہ بھی ریوڑ کی بکریوں سے بھر جاتا تھا، لیکن اب ہم یہاں دیکھتی ہیں کہ ایک بکری بھی نہیں ہے۔ کرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں رحیق مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن، پہلے تو بھائی اپنا ریوڑ خود چرایا کرتے تھے اور اپنی زندگی کے اس انداز میں وہ خوش اور مطمئن بھی تھے، لیکن جب انہیں اپنے بھائی کے قاتلوں کے پیچھے جانا پڑا تب اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال انہوں نے اپنے ساتھی چرواہوں کے حوالے کر دی تھی۔ اس کے بعد جب امیر عبد الرحمن نے ان کی شجاعت اور دلیری کو دیکھتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنے لشکر میں شامل کیا بلکہ سالار کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا، تب ساری بکریاں ہم نے بیچ دیں اور ان بکریوں کی ساری قیمت اس وقت میرے باپ کے پاس محفوظ ہے۔ میری بہن، اس رقم میں سے پوری یا کچھ لینا چاہو تو میں بابا سے کہہ کر تمہیں دلوا دوں گی۔ جواب میں کرسینہ مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن، تمہیں ہمارے متعلق رقم کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس رقم بہت ہے۔ اب تم نے احمد بن یعلا کی ایک آمدنی کی تفصیل تو بتا دی، ذرا ان کی آمدنی کا دوسرا ذریعہ بھی کہو۔ کرسینہ کے خاموش ہونے پر رحیق کہنے لگی، ان کی آمدنی کا دوسرا اور بڑا ذریعہ ان کا باغ اور کھیت ہیں۔ شہر کے شرقی جانب ان کا خاصا بڑا مختلف ثمرات کا باغ ہے، اس کے اندر ہی کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے۔ باغ اور زمین دونوں بھائی نے ایک شخص کو آدھے حصے پر دے رکھے ہیں۔ باغ کی دیکھ بھال کھیتی باڑی وہی کرتا ہے اور جس قدر آمدنی ہوتی ہے اس کا آدھا وہ خود رکھتا ہے اور آدھا بھائی کو دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رحیق رکی، پھر خدشات بھرے انداز میں کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، جس موضوع پر تم گفتگو کر رہی ہو اس کے سلسلے میں ایک خدشہ اور اندیشہ بھی محسوس کرتی ہوں۔ کہیں رحیق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کرسینہ مسکراتے ہوئے بولی،
اس سلسلے میں تم کن اندیشوں کا اظہار کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں رحیق بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، میرے دل میں یہ خدشات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں بھائی کی آمدنی کے ذرائع سن کر آپ بھائی کو چھوڑ کر واپس ہی نہ چلی جائیں۔ رحیق کے ان الفاظ پر کرسینہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، رحیق میری بہن، میں نے احمد بن یعلا سے محبت کی ہے، ان کی ذات مجھے عزیز ہے، ان کی آمدنی کے ذرائع نہیں۔ رحیق میری بہن، میں دنیا کی ہر چیز ترک کر سکتی ہوں لیکن احمد بن یعلا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ان کی ذرائع آمدنی سے محبت نہیں کی، خدا کی قسم احمد بن یعلا مجھے اپنی محبت سے نوازتے ہوئے اگر مجھے کسی جنگل میں جھونپڑے کے اندر بھی رکھیں تو ان کی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے میں یہ خیال کروں گی کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ جب رکی تب خجالت کا احساس کرتے ہوئے رحیق کہنے لگی، لگتا ہے میرے ان الفاظ سے آپ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، آپ کے جذبات کو گھاؤ لگا ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ جواب میں کرسینہ نے بڑے پیار سے رحیق کا گال تھپ تھپایا اور پھر کہنے لگی، میری بہن، احمد بن یعلا اگر مجھے عزیز نہ ہوتے تو میں اپنے ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کیوں ان کی رفاقت میں چلی آتی؟ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں گی کہ میرے اور میری بہن انجلینا کے پاس اس قدر ذاتی سرمایہ ہے کہ ہم ساری عمر احمد بن یعلا کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں، ہمارے پاس کافی سرمایہ ہے جو زندگی بھر ہمارے کام آ سکتا ہے۔ میری بہن، تم برا نہ ماننا، میں ویسے ہی احمد بن یعلا کے متعلق یہ تفصیل جاننا چاہتی تھی، اس لیے کہ اب وہ میری ذات کا ایک حصہ ہیں اور مجھے ان سے متعلق چھوٹی بڑی بات کی خبر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر کہنے لگی، رحیق میری بہن، جہاں تک بکریوں کے ریوڑ کا تعلق تھا وہ بیچ دیں تو بڑا اچھا ہوا۔ جہاں تک باغ، کھیتوں اور زمین کا تعلق ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ کسی دن تم مجھے اور انجلینا کو وہاں لے کر چلو تاکہ ہم باغ اور کھیت دیکھیں اور یہ بھی جانیں کہ وہاں کن کن پھلوں کے پودے ہیں؟ کرسینہ کی اس گفتگو کا جواب رحیق دینا ہی چاہتی تھی کہ خاموش ہو گئی، اس لیے کہ حویلی میں طبیب خروئی اور یوحنا داخل ہوئے۔ دونوں باپ بیٹا گھر کی ضروریات کا سامان اٹھائے ہوئے تھے، ان کے پیچھے دو اور آدمی تھے جنہوں نے اپنی پیٹھ پر دو دو گٹھڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان دو نوواردوں کی وجہ سے رحیق، کرسینہ اور انجلینا باہر نہ نکلی، کمرے میں ہی بیٹھی رہیں۔ خروئی اور یوحنا نے جس قدر سامان اٹھا رکھا تھا وہ انہوں نے مطبخ میں رکھ دیا، پھر دونوں استبل کی طرف چلے گئے۔ اتنی دیر تک ان کے پیچھے پیچھے جو اجنبی سامان اٹھائے ہوئے داخل ہوئے تھے وہ بھی استبل کی طرف بڑھے۔ یوحنا نے آگے بڑھ کر ان سے گٹھڑیاں زمین پر رکھوائیں، پھر انہیں کھولا۔ ایک گٹھڑی میں بھوس تھا، دوسری میں ہرا چارہ، تیسرا بورا دانوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ چوتھا جوار اور باجرے کے چھوٹے چھوٹے پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں گٹھڑیاں استبل کے ایک طرف رکھ دی گئیں، پھر یوحنا حرکت میں آیا۔ دونوں گھوڑوں کے سامنے پہلے اس نے بھوس ڈالا، پھر ان کے اندر دانہ ملایا۔ دونوں گھوڑے دانہ ملا بھوس بڑی رغبت سے کھانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خروئی نے ان دونوں آدمیوں کو ان کا معاوضہ دیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا اس کمرے میں آئے جس میں کرسینہ، انجلینا اور رحیق بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی آمد پر وہ تینوں کھڑی ہو گئیں۔ اس موقع پر خروئی نے باری باری انجلینا اور کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچیوں، میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن تمہارے کہنے پر میں نے مطبخ کا سامان لا کر مطبخ میں رکھ دیا ہے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ تم دونوں ہمارے ساتھ رہتیں، ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتیں، لیکن تم نے چونکہ یہاں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے علاوہ امیر نے تم دونوں کی حفاظت کا بھی بہترین اہتمام کر دیا ہے، لہٰذا اگر یہاں رہنے میں تمہاری خوشی ہے تو ہماری خوشی بھی اسی میں ہے۔ میرے خیال میں تم دونوں بہنیں بیٹھو، رحیق تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اتنی دیر تک میں اور یوحنا اپنی حویلی میں بیٹھتے ہیں۔ خروئی کے خاموش ہونے پر کرسینہ کہنے لگی، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں باپ بیٹے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں سامان لا کر دیا اور ہمارے ساتھ اس قدر تعاون کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم دونوں بہنیں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتیں۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے اور ہم پر ایک باپ کا سایہ بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ بے شک دونوں باپ بیٹا جا کر حویلی میں بیٹھیں، اپنے روزمرہ کے کام میں لگ جائیں۔ رحیق یہاں رہے گی، آج ہم کھانا اس کی رہنمائی میں تیار کریں گی۔ آپ کی حویلی میں آج کھانا تیار نہیں ہوگا، جو کھانا یہاں تیار ہوگا وہی سب اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ میری دلی خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔
خروئی آگے بڑھا اور بڑے پیار بھرے اور شفقت آمیز انداز میں اپنا ہاتھ کرسینہ کے سر پر رکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی، جیسا تم دونوں بہنیں چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب تم دونوں رحیق کے ساتھ کام میں لگ جاؤ، میں اور یوحنا جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خروئی اور یوحنا اپنی حویلی کی طرف چلے گئے، جبکہ کرسینہ، انجلینا اور رحیق مطبخ کا رخ کر گئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔